والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى في عظمته النبي الكريم في الكلام المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب اللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، مبالغے کے بغیر اگر یہ بات عرض کروں کہ آج اس محفل کے اندر میں شرکت کے لیے ہم خود آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے ہیں۔ اس محفل کی نسبت صرف یہ ہے کہ اس محفل کی نسبت اگر ذکر و سلوک کے ساتھ میں ہو جائے ہی تو بہت کچھ ہے، کیونکہ ذکر و سلوک ہی کی اتنی عظمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بیان فرمائی ہے، اور میرے آقا نے امت کو بتا دیا کہ میری یاد کے لیے میرے دیوانے جہاں پر جمع ہوتے ہیں، جن کا مقصد صرف میرے اور میرے محبوب کی خوشنودی ہوتی ہے، تو ان مجلسوں کی عظمت کا عالم یہ کہ عرش کا نظام حرکت میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اس مجلس کے اطراف میں بھیجتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے اعلان کروایا جاتا ہے کہ اے اس مجلس کے اندر میں بیٹھنے والوں، کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی، کہ جس مغفرت کے لیے دنیا دینی نظاموں میں چل رہی ہے، لیکن یہ روح بھی اگر امت کو معلوم ہو جائے کہ وہ ذکر جو بغیر مقصد کے بغیر مطلب کے صرف اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کو لیے ہو، اور اللہ اس کے خوشنودی، یہ کہنے میں لفظ بہت آسان ہے، میں کہہ رہا ہوں اور آپ لوگوں نے سننے میں بھی بہرحال اس کو سنا ہوگا کہ اللہ اس کی خوشنودی کو معلوم کرنا کیا ہر بندے کے بس کی بات ہے؟ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا معلوم کرنا کیا وہ کوئی ایک عام فارمولہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا ہو؟ جہاں تک اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کی جو شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے، اب معلوم یہ کیا جائے گا کہ اللہ اور اس کا محبوب خوش کن سے ہوتے ہیں، تو پتہ یہ چلے گا کہ جن لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوئے ہیں ان سے یہ پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے محبوب کی خوشنودی کو تم نے کس طرح حاصل کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سیدھے راستے کی بھیک مانگتا ہے تو رب العالمین کہتا ہے کہ میں تجھے سیدھے راستے پر چلاؤں، تو مانگا اور میں عطا کر دوں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر تجھے میں پابند کرتا ہوں کہ جس سے میں راضی ہوا ہوں، جس کو میں نے اپنا بنایا ہوں، اور جس پر میں نے اپنے انعامات کو جن کو نوازا ہوں، ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کر۔ اگر ظاہری قرآن کے اعتبار سے، ظاہری احادیث کے اعتبار سے اگر ہم اپنی جگہ طے یہ کر لیں کہ اللہ اس کا رسول کس سے خوش ہوتا ہے، نہیں، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا اثر راز تو صرف اللہ اس کے رسول کو جنہوں نے خوش کر دیا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوش کرنے کا تمغہ عطا فرما دیا، وہ امت کے اندر میں کون لوگ ہیں؟ وہ اللہ کے وہ دوست اور وہ اولیاء اکرام ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا۔ اور قرآن مجید کے آیت شریفہ کے مطابق میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ میرے بندو، اگر میری رضا کو تم چاہتے ہو اور ہمارے اور میرے محبوب کی خوشنودی کو اگر جاننا چاہتے ہو، تو تم کو یہ میں نہیں بتاؤں گا، میں بلکہ تم کو جنہوں نے
اپنے آپ کو چلا کر اور اپنی زندگیوں کو قربان کر کے، اور جنہوں نے اپنے آپ کو میرے اور میرے محبوب کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو داؤ پہ لگا کر، ان سے پوچھو کہ ہم کن سے خوش ہوتے ہیں اور کس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، کہ اللہ رسول اس سے راضی ہو جائیں گے؟ اور اتنا آسان مسئلہ ہے اللہ رسول کے خوش ہو جانے کا کہ نماز پڑھے تو اللہ خوش ہو جائے؟ وہ نماز کہ ایک رخ کے اعتبار سے بھی نماز نہیں ہے۔ اور کیا وہ دین کے اعمال کہ جس کو ہم اعمال سمجھ رہے ہیں، رب کی اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر میں وہ قابل قبولیت کے مقام پر ہے، اس کی تصدیق بھی ہم تو کریں یا نہ کریں؟ پھر مطلب کیا اللہ اس کے رسول خوش کن سے ہوں گے، اور اللہ رسول خوش کس سے ہوتے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی بیان نہیں فرمایا، بلکہ وہاں پر اس بات کا اشارہ فرما دیا کہ جن سے میں خوش ہوا ہوں اور جن پر میں نے انعام کیا ہے اور جن سے میں اور میرا محبوب راضی ہو گئے ہیں، تم ان کے راستے پر چلو، ان سے پوچھو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سطحی علم کی بنیاد پر ہم یہ سمجھ لیں کہ قرآن میں اللہ نے اپنے راضی ہونے کا طریقہ بتا دیا، اور میرے آقا کے خوش ہونے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي وَيُحِبُّكُمُ اللَّهُ، کہ جن لوگوں تک یہ آیتیں پہنچی اور جن کو یہ آیتیں معلوم تھی، لیکن ان میں سے بھی ان آیتوں پر عمل کرنے کے باوجود بھی خدا ان سے ناراض ہوا، یہ بھی تو حقیقت ہے۔ منافقین کیا دین پر عمل نہیں کرتے تھے؟ یزیدین کیا دین پر عمل نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے؟ اگر اللہ اس کے رسول کے خوش ہونے کا راستہ اگر صرف ظاہری دین ہوتا، ظاہری فرائض کا ادا کرنا ہوتا اور ظاہری شریعت کا اختیار کر لینا ہی خدا اس کے رسول کی خوشنودی کا معیار اگر ہوتا، تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ پھر کیا منافقین دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ یزیدی دین پر عمل کرنے والے نہیں تھے؟ لیکن رب تو کیوں ناراض ہو گیا ان سے؟ تیرے محبوب کیوں ناراض ہو گئے؟ اس لیے اللہ نے صریح طور پر اپنے اور اپنے محبوب کی خوشنودی کا راستہ بتایا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اشارہ فرما دیا ہے کہ تم یہاں پر آزاد مت ہو، بلکہ انعمت علیہم، ان کے راستے کو اختیار کرو جن پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے ان کو راضی کر دیا۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، قرآن مجید کی بات عرض کر رہا ہوں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشنودی کا اعلان فرما دیا، اور جن کے خوشنودی کے اعلان کے کرنے کے بعد میں امت کو فرمایا کہ میرے محبوب کی خوشنودی اور رضا کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ان سے پوچھو جن سے میں راضی ہوا ہوں۔ یا اللہ ہم تجھ سے پوچھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ میں جن سے راضی ہوا ہوں وہ میرے دوست اور میرے اولیاء ہیں، ان سے پوچھو۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ دین صحیح جو معلوم ہوگا وہ اولیاء سے معلوم ہوگا۔ کن سے معلوم ہوگا؟ اولیاء سے معلوم ہوگا۔ اور جو دین اولیاء سے نہ معلوم کیا جائے، جو راستہ اولیاء سے نہ پوچھا جائے، اور اللہ اس کے رسول کی رضا کا راز ان اولیاء کی چوکھٹوں سے نہ لیا جائے، وہ تو اپنے مطلب اور مقصد کا دین ہوگا، وہ خدا اور اس کے رسول کی رضا کے ملنے کی گارنٹی نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا کا خود قانون بنایا ہوا یہ ہے کہ تم اس راستے کو اختیار کرو جن پر میں نے انعام کیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے نا، انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ میرے انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ قیامت تک جو اولیاء ہیں یا جن اولیاء کے نظاموں کو رب العالمین نے اور میرے آقا کے نارن پاک کے صدقے میں پوری دنیا میں امت کی آسانی کے لیے جو چشمے خدا کی اور خدا کے محبوب کی رضا کا بنا دیا، وہ اولیاء کی چوکھٹیں ہیں، وہ اولیاء ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنے دینی معاملات میں سچی نیت اگر کرتا ہو تو اس کے صدق نیت کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ اولیاء کا منگتا بنے گا اور اولیاء کا بھکاری بنے گا، اولیاء کی چوکھٹوں سے وہ جڑا ہوا ہوگا، اور وہ اپنے دین اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کے بارے میں وہ اولیاء کی طرف میں اپنی نگاہوں کو لگایا ہوا ہوگا۔
اور جو دین کا نظام اولیاء سے کٹا ہوا ہو یا کٹوایا جا رہا ہو وہ رحمان کا نظام نہیں بلکہ وہ شیطان کا نظام ہے. وہ خدا اور اس کے محبوب کی رضا کو دلانے والا نہیں ہے بلکہ درمیان میں لے جا کر خدا کے غضب کے حوالے کرنے والا نظام ہے. سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ جو آیت شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے فوراً آسانی کے ساتھ میں رخ کو موڑ دیا امت کے. کیا موڑ دیا؟ کیا فرما دیا؟ اس طرح سے موڑ دیا کہ میرے اور میرے محبوب کی خوشنودی اور میں اور میرا محبوب کس سے راضی ہوتے ہیں اس کا پتہ تم کو میں نہیں بتاؤں گا، بلکہ تم جاؤ جن کو میں نے دنیا کے اندر میں اس مقصد کے لیے رکھا ہے اور قیامت تک رکھوں گا. اور کہاں رکھوں گا؟ صرف اسلامی ملکوں میں نہیں رکھوں گا اور صرف مسجدوں میں نہیں رکھوں گا اور مخصوص مقامات پر نہیں رکھوں گا، بلکہ میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں اور پوری انسانیت پر میں اپنا فضل اپنی رضا اور خوشنودی دینا چاہتا ہوں. تو میں ان کو، ان اولیاء کو شہروں ہی میں نہیں بلکہ دیہاتوں میں نہیں بلکہ قصبوں میں نہیں، آبادیوں میں نہیں بلکہ جنگل اور ویرانوں کے اندر میں رکھ دیتا ہوں تاکہ میرے بندوں کے اوپر میرا فضل ہو اور میرے بندوں سے میں اور میرا محبوب راضی ہو جائے. اگر ان کی چوکھٹ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے تو پھر وہیں پر میری رضا اور میرے محبوب کی رضا کو پاؤ گے. یہ کوئی جذباتی چیز نہیں ہے امت کے لیے بلکہ حقیقی دین کی پہچان کا نظام ہے. ہر دیندار، ہر مسلمان اپنے اسلام پر جو بھروسہ کیا ہوا ہے وہ یہ سوچ لے اپنی زندگی کے اندر میں کہ واقعیتاً کہ وہ دین کا نظام کہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کو میں لینے کا ہی راستہ اختیار کیا ہوا ہوں، اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی پہچان یہ ہوگی کہ جہاں خدا پاک نے اپنے ان دوستوں کو پوری دنیا کے اندر میں پھیلا دیا، جنگل اور ویرانوں کے اندر اپنی چوکھٹوں کو جنہوں نے آباد کیا، یہ کس لیے آباد کیا اور کیوں آ کر یہ ویرانوں میں جنگلوں میں منگل کیے ہیں اور یہ کن مقاصد کے لیے اللہ رب العالمین کا انتظام ہے. قرآن تو مسلمانوں کی مسجدوں میں ہوگا، اسلام کی تاریخ اور احادیث کا ذخیرہ تو ان کی لائبریریوں میں ہوگا، مسائل کا استنباط اور استدلال تو فقہ اور محدثین کریں گے، فقہ کریں گے. وہ سارے کے سارے نظام الگ ہے، وہ خدمات الگ ہے جو قابل قدر، اس کا انکار نہیں. لیکن اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا راستہ اگر معلوم کرنا ہو تو محتاج بنا دیا گیا تم کو اور مجھ کو اور قیامت تک آنے والی امت اور انسانیت کو کہ میری اور میرے محبوب کی خوشنودی کا راستہ اگر تمہیں پانا ہو، انعمت علیہم، ان کے راستے کو اختیار کرو جن پر میں نے انعام کیا. سوال میں سے سوال نکلا، انعام یافتہ بندے کون؟ تو مجبوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آگے کی رہبری بھی فرما دی کہ میرے انعام یافتہ بندے میرے اولیاء ہیں، میرے دوست ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہو گئی ہے چیز کہ اگر اپنے اسلام سے اور اللہ رسول کو راضی کرنے کی نیت کے ساتھ میں دین پر چل رہا ہے اور اس کے دین کا رخ اگر اولیاء کی چوکھٹوں سے نہیں ہے، اولیاء کی نسبتوں سے نہیں ہے، اولیاء کے ساتھ میں وابستہ نہیں ہے، غوث و خواجہ کی چوکھٹوں سے وابستہ نہیں ہے، تو وہ خطرے والی زندگی گزار رہا ہے اور وہ دھوکے کے اندر میں آ سکتا ہے. کیوں کہ ظاہری طور پر منافقین بھی تو اسلام پر چلنے والے تھے اور یزیدی بھی تو پھر اسلام پر چلنے والے تھے، لیکن ان کا اسلام ان کو فائدہ نہیں پہنچایا اور ان کا دین پر چلنا ان کو اللہ کی اور اس کے محبوب کی خوشنودی تک نہیں پہنچایا. آج عام طور پر دھوکہ دیا جاتا ہے، اللہ اس کا رسول راضی ہوگا ہم دین پر چلیں گے. تو دین کی اصل کیا ہے اور وہ دین جو اللہ اس کے رسول کے پاس میں اس کی رضا کی بنیاد بنتی ہے اس کو بھی تو معلوم کر. اور اس کے معلوم کرنے کے لیے بھی اللہ ہی کے کلام سے پوچھو تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہبری کرے گا کہ میں اور میرے محبوب کے راضی کرنے اور جن سے میں راضی ہوا ہوں ان کا راستہ اولیاء کا راستہ ہے. تو بہت آسان ایک عنوان ہے
کہ ہم اپنی زندگیوں کے دینی معاملات میں اپنی مغفرت کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، اپنے اسلام کے لیے اور اپنے خدا اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے اور راضی کرنے کے لیے، رضا کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے ہم یہ دیکھ لیں کہ وہ راستہ اولیاء کے واسطے سے اگر جاتا ہو تو وہی اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا راستہ ہے۔ جو اولیاء سے کٹ کر اللہ کے دوستوں سے ہٹ کر جو راستہ گزر رہا ہو، چاہے ظاہری دین وہاں پر کتنا ہی کیوں نہ ہو اور ظاہری شریعت ان کے پاس میں کتنی ہی کیوں نہ ہو اور ظاہری سنتوں کا اہتمام ان کے پاس میں کتنا ہی کیوں نہ ہو اور چاہے کتنا اونچا پیجامہ کیوں نہ ہو اور کتنا لمبا کرتا ان کے پاس میں کیوں نہ ہو، چاہے ظاہری مسواک کی کاڑیاں ان کے سامنے کے جیبوں میں کیوں نہ رہتی ہو، لیکن اولیاء کی عظمتوں کے ساتھ میں، ان کے نسبتوں کے ساتھ میں ان کو نسبت نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں دوستی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دوستوں کے ساتھ میں کسی نہ کسی رخ کے اعتبار سے عداوت اور اگر حسد ہے تو اللہ کے پاس میں اس راستے پر نہیں ہے جس سے خدا اس کا رسول خوش ہوتا ہو۔ قانون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہ اولیاء کا نظام کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے اور کسی ایک فرقے اور کسی ایک قوم کا نظام نہیں ہے، بلکہ رب العالمین نے اولیاء اکرام کو اس دنیا میں اسی لیے ان کی چوکھٹوں کو ظاہر فرمایا ہے کہ جو ان کی چوکھٹوں سے وابستہ ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور اپنے محبوب کو ان سے راضی کروا لے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر اپنی عبادتوں پر ناز، اپنے دین پر ناز، تو ایک ہی نے تو 60 کروڑ برس کی عبادت کر کے غلطی کی تو اللہ کے بارگاہ میں مردود ہوا۔ ہم کیوں اپنی 50-60 سالہ زندگی کی عبادتوں کے اوپر حماقت کریں؟ نہیں، بلکہ یہ دیکھ لو کہ تمہارا قلب اولیاء کی چوکھٹ پر گرا ہوا ہے کہ نہیں ہے، اور تمہارا دل اور تمہارے ایمان کی نسبت اولیاء کی چوکھٹوں کے ساتھ وابستہ ہے کہ نہیں ہے، تمہارے دل کا وجدان غوث و خواجہ کی ذات ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہے تو شکر ادا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں سجدے شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیرا احسان و کرم ہے کہ تو اس مقبول راستے پر مجھے چلایا ہے کہ جس پر تو اور تیرے محبوب کی رضا ملنا یقینی ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ مشکل ہو رہی ہے؟ میں کوئی مسلک اور جماعت کی تو بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات فرما دی۔ کوئی سوال اٹھائے اہل علم کہ خدا ان سے راضی ہوگا، وہ تو صحابہ سے ہوا تھا، چلو مان لیں گے اولیاء سے ہوا، لیکن ان کی چوکھٹوں سے وابستہ ہو یا ان سے وابستہ ہو تو ان سے خدا کے راضی اور اس کے محبوب کے راضی ہونے کی سند قرآن سے پیش کرو۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انتظام قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت شریفہ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والذین اتبعوا بالاحسان، جو ان کے پیچھے چلیں گے، جو ان کی غلامی کو اختیار کریں گے، جو ان کو اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا نمونہ بنا کر ان کی غلامی کو اور ان کی چوکھٹوں کو اپنے سر کا تاج بنائیں گے۔ والذین اتبعوا بالاحسان، اور مقصد دنیا نہیں ہوگی بلکہ اللہ اس کے رسول کی خوشنودی ہوگی اور اس کے لیے وہ اولیاء سے محبت کرنے والے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جیسے ان سے راضی ہوا ان کے پیچھے چلنے والوں سے بھی میں راضی ہو جاؤں گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، کہ پھر میں جیسے ان لوگوں سے راضی ہو کر جنہوں نے مجھے راضی کیا اور ان کے پیچھے چلنے والے جو چل رہے ہوں گے، پھر ان کو بھی ان کے ساتھ اسی مقام پر پہنچاؤں گا۔ یعنی جنت میں، جنت سے مراد وہ 72,000 حوروں والی جنت کی بات نہیں ہے اور وہ شہد اور شراب کی نہروں والی جنت کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں۔ عارفین کے پاس میں جنت کا مطلب وہ خدا کی رضا کا مقام ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے کہ خدا راضی ہو جاتا ہے، یہ سب سے بڑی جنت ہے۔ اگر وہ جنت کس کی بشارتوں کو سنا کر عمل تو نقد لے لے اور وعدہ اللہ ادھار کر دے، ایسا معاملہ بندوں کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ جنت کی خواہش میں جی رہا ہے، نقد جنت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور اپنے محبوب سے راضی ہونے سے اس کے دل کو مطمئن کر دے گا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ
وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کہ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو اس بات کی فکر کی توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اور آپ نے اولیاء کی نسبتوں پر اپنی زندگی کے رخ کو ڈالا ہے۔ یہ ان بزرگوں کا کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نوازشوں کا اعلان ہے۔ ہم اس کی قدر کریں، کیوں کہ دینی نظام ہوتے ہیں تو وہاں پر مقاصد۔ یہ بچہ کیوں سو رہا ہے بیٹا؟ اٹھاؤ ان کو۔ کیوں سو رہا ہے بیٹا؟ ذرا سیدھے بیٹھ جاؤ۔ دنیا میں دینی نظاموں میں چلنے والے، دین پر عمل کرنے والوں کا مقصد جو ہوتا ہے وہ جنت و جہنم ہوتا ہے، لیکن تمہاری یہ محنتیں اور تمہاری یہ کوششیں اور تمہارا یہ جنگل بیابانوں میں آ کر ان محفلوں کا قائم کرنا اور دیہاتوں میں جا جا کر ان محفلوں کا کرنا، اور اسی طریقے سے نہ مقصد دنیا ہے، نہ مقصد جنت ہے، نہ جہنم ہے، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے دوستوں کے ساتھ کی دوستی ہے۔ اس نیک مقصد کے خاطر تم کو اور ہم کو یہ جو کچھ بھی نظام ملا ہے، میرے دوستوں، اللہ کے محبوب بندے اور اللہ کے دوستوں کی خوشنودی کا راستہ ہی اللہ اس کے محبوب کی خوشنودی کی ضمانت ہے۔ یہ قانون اللہ تعالیٰ نے یہی بنایا کہ مجھے اور میرے محبوب کو راضی کر لو، نہیں اس کا طریقہ بتا دیا کہ کن سے میں راضی ہوں گا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور کہہ دیا کہ ایمان والو تم دعا بھی یہ کرو کہ اللہ اس راستے سے بچا کہ جس کی وجہ سے ہم تیرے دین پر تو اپنے آپ کو چلانے والے سمجھے، لیکن نتیجہ جب نکلے تو اس وقت میں ہم کو ان برباد ہونے والے انسانوں میں شامل نہ فرما، ہم کو ان محروم ہونے والے انسانوں میں شامل نہ فرما، ہم کو ایسے ناکام کینڈیڈیٹوں میں نہ رکھ دے کہ جس وقت نتیجہ نکلنا ہو اس وقت میں نتیجے میں کوئی ہمارا نام ہی نہ ہو۔ اس لیے اپنی زندگی کے اندر میں اپنے دین سے خدا اس کے رسول کی خوشنودی کی سند لینے کے لیے اس کا واحد اور بہت کھلا ہوئی پہچان یہ ہے کہ جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر میں بتا دیا کہ تمہارے دین کا، تمہارے عقیدے کا، تمہارے ایمان کا تعلق اگر باواسطے اولیاء کے اگر ہو رہا ہو اور ان کے واسطوں کے ذریعے سے ہو رہا ہو تو یہ وہ اسسٹڈ اور یہ وہ مستند نظام ہے کہ جس پر اللہ اس کے رسول کی خوشنودی کا ملنا یقینی ہے۔ تو عرض تو یہ کیا تھا کہ دین پر آدمی چلتا ہے لیکن اپنے مقصدوں کے لیے، تو خدا کے پاس میں مقصد تو نہیں چلتا، لیکن تم اور جو کچھ نظام تم کو اور ہم کو یہ ملا ہوا ہے، ان نظاموں کا مقصد اور پھر وہ مقصد کے لیے بھی اپنی جان و مال، اپنے اوقات کی قربانیاں، اور دیکھا جائے کہ کتنا اعلیٰ مقصد کے اوپر خانقاہ محمدی کے یہ سارے یہ دیوانے ان نظاموں کی اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ بات کیا ہے؟ مقاصد نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، مقصد کیا ہے؟ نہ دنیا ہے نہ عزت و شہرت ہے، مقصد کیا ہے؟ نہ مال کمانا ہے نہ مال، بلکہ الٹا ان نسبتوں پر اپنا جو کچھ بھی ہے اس کو لٹانا اور قربانیوں کا دینا، اور پھر وہ سب کچھ کرنے کی بنیاد اولیاء کی محبت امت میں پیدا ہو جائے، اولیاء کی چوکھٹیں آباد ہو جائے، اولیاء کی نسبتوں کو امت پہچاننے والی بن جائے۔ میرے خواجہ خواجگان کا کرم ہے کہ یہ ڈوری اپنی چوکھٹ سے نکال کر خانقاہ محمدی کو عطا کی ہے میرے غریب نواز نے، ورنہ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ بہت نظام ہے جو قابل قدر ہے، سر آنکھوں پر ہے، اور اس زمانے کے اندر میں ہر اس نظام کی جو میرے آقا کی محبتوں کی نسبتوں پر ہوتے ہیں وہ قابل قدر ہے، جو اولیاء کی عظمتوں کی نسبتوں پر ہوتے ہیں قابل قدر ہے، اور جو کچھ آراس اور عرس ہو رہے ہیں، جو بزرگوں کی عقیدتوں کے نظام چل رہے ہیں، جو انسانوں کو وہاں پر فیض حاصل کرنے کے لیے موقع دیا جا رہا ہے، جو کچھ بھی ہے سب جب اپنی جگہ قابل قدر ہے، لیکن ان سب کے ساتھ میں ان اولیاء کی محبت میں اپنے کو قربان کرنا اور اپنی جان و مال کا لگا دینا، اور جس کے پیچھے کوئی مقصد ہی نہ ہو بلکہ صرف مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے وہ پوری امت کا رخ اولیاء کی طرف ہو جائے اور اولیاء کے نظاموں کے ساتھ میں امت جڑ جائے، یہ کتنا اعلیٰ ایک مقصد ہے، اور خدا کے پاس میں کتنا زیادہ یہ عظمت والا مقصد ہوگا کہ اللہ کے دوستوں کے نظام کو دنیا میں ظاہر کرنے کا نظام۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ضرورت کے خاطر تو ہم خانقاہ محمدی والے کوئی بڑا کمال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ انتظام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اور ہمارے آقاؤں کے طفیل میں غوث و خواجہ نے پوری دنیا کے اندر اس نظام کو 800 برس پہلے تو دنیا میں پہنچا دیا۔ پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ آج تم کو اور ہم کو ان نظاموں کی پہچان کرانے کی ذمہ داری ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تمہارے ہاتھوں پر بھی کرامتیں ہوگی تو تم بھی اپنے آپ کو ولی کامل سمجھو، خدا کی قسم وہ دھوکے میں ہے۔ تم تو ہر حال کے اندر میں یہ سمجھو کہ ہمارے لیے اس سے بڑا اعزاز نہیں کہ ہم اولیاء کے نام لیوا ہے، اس سے بڑی کی کوئی ڈگری کی ہم کو حاجت نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ انتظام تو ہو چکا، کر چکے ہیں۔ تم اگر یہاں سے نکل کر 100 کلومیٹر کا اگر سفر کر لو تو جنگل میں کتنے آستانے تم کو نظر نہیں آئیں گے، کتنی بارگاہیں نظر نہیں آئے گی، کون سا شہر، کون سا دیہات، کون سا علاقہ خالی ہے اولیاء کے آستانوں سے، اولیاء کے بزرگوں کے نظاموں سے؟ کیا خانقاہ محمدی والے بہت تیر مار رہے ہیں؟ تمہاری خدمت کیا ہے؟ تمہاری خدمت یہ ہے کہ جو نظام میرے غوث و خواجہ نے اپنے چاہنے والے اور اپنے خلفاء اور اپنے اہل نسبت ان چراغوں کو سلگا سلگا کر جو پوری دنیا میں پھیلا چکا ہے، صرف اور صرف خانقاہ محمدی کا مقصد یہ ہے کہ ان چراغوں کی قدر و قیمت کو امت میں اجاگر کر کے امت کو ان چراغوں کی روشنی میں لا کر کھڑا کر دو۔ خانقاہ محمدی کا مقصد صرف یہ ہے، کوئی بڑا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ حماقت کرنے کا حق ہم کو نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ انتظام تو پہلے میرے غوث و خواجہ نے کروا دیا۔ اب سرکار ناصر الدولہ رحمت و رضوان کا یہ آستانہ یہاں پر کتنا متبرک اور مقدس آستانہ، کتنا تصرف اور کیا کچھ وہاں کے خزانے اور نورانیتوں کا عالم، لیکن اس کے ظاہر کرنے کے لیے ارے وہ پردے میں رہ کر سب کچھ دنیا میں کرنے والے ہیں، لیکن ہم ظاہر میں رہ کر ان کے اگر نظام اور ان کے تصرفات کو اگر پہچان نہیں سکے۔ تم یہاں پر جو آئے ہو بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ خدا کی قسم یہ تو صرف اور صرف ان کی توجہات کا صدقہ ہے۔ یہ خانقاہ محمدی یہاں پر جو بنی ہے، کوئی ایوارڈ میں نہیں لے سکتا، نہ تم لے سکتے ہیں، بلکہ یہ تو صرف اور صرف وہ سرکار کا کرم ہے کہ جنہوں نے خواجہ خواجگان سے مانگ کر یہ دولت حیدرآباد والوں کو عطا کی ہے، اور یہ وہ چشمہ ہے کہ یہاں پر سچی طلب کے ساتھ میں اگر تم آؤ گے اور اس چشمے کے قریب میں بیٹھو گے تو پھر تم خود اپنی نظروں سے دیکھ لیں گے کہ پھر یہاں سے کیسے عشق مصطفیٰ اور میرے آقا کی عظمتوں اور اولیاء کے تصرفات اور اولیاء کی نسبتوں کے چشمے تم کو ملیں گے۔ ایوارڈ ہم اپنی طرف میں نہیں لے سکتے۔ کیا حیدرآباد میں کم تو لوگ؟ حیدرآباد کی آبادیوں میں مکانات نہیں ہیں؟ حیدرآباد کی آبادیوں کے اندر میں کیا اور دوسرے نظام نہیں ہیں؟ مکانات نہیں ہیں، زمینات نہیں ہیں؟ اگر ہم کسی ایک بچے ہی کو اگر یہ کہہ دے تو اس درجے پر تو میرے غوث و خواجہ کی نگاہ کے صدقے میں اس بچے اتنے درجے پر تو تیار ہو چکے ہیں کہ اگر کسی بچے کو بھی کہہ دوں کہ تم جس گھر کے اندر میں رہتے اس گھر کو خالی کرو جو مجھے خانقاہ بنانا ہے، تو حیدرآباد میں 3 تو ایسے ہو جاتے تھے کہ جن کو کہنے پر رات کا اندھیرا گزرنے سے پہلے وہ اپنے گھر کو خالی کر کے خانقاہ بنا سکتے۔ لیکن ہمارا نظام یہ نہیں ہے۔ اس نظام کو خانقاہ محمدی کو ذرا گہرائی کی نگاہوں کے ساتھ میں دیکھو، کیوں ہم نے 11 سال تک انتظار کیا؟ ہمارا نظام وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے املاک اور لوگوں کے مال اور دنیا کی صلاحیتیں ان کے لکھ پتی اور کروڑ پتی پن کی بنیاد کے اوپر ان سے کوئی ان نظاموں کو ہم لے کر آگے بالکل نہیں لے کر لیں گے تو جن کے ہیں ان سے لیں گے۔ یہی التجا کرتے رہے اور یہی بات پہنچاتے رہے۔ عبدالغفور کو میں نے یہی عرض کیا کہ یہ خانقاہ محمدی کے بننے کا مسئلہ آیا تو بابا یہ تو ظاہری کوششیں ہو رہی ہے، لیکن اس سے ہونے جانے کا نہیں ہے۔ اگر اس سے ہونے جانے کا ہو جاتا تو پھر آج سے تو 10 سال پہلے یہاں پر خانقاہ بن چکی ہوتی تھی۔ بولے کہ سرکار کیا بات ہے؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے، حیدرآباد والوں سے میں نے عرض کیا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت یوسفین کی بارگاہ میں جاؤ، اس چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کر مانگو کہ سرکار آپ کے نظام کا ایک چراغ ہم کو بھی خانقاہ محمدی کی صورت میں عطا کیجئے۔ جب یہ کام اور یہ نظام ہوئے تو پھر کس طریقے سے
کیا تم اس چراغ کو سلگاؤ گے؟ یہاں کا فیض کہاں تم بڑھاؤ گے؟ بلکہ تو تم کو صرف اس چراغ کی شناخت کروانا ہے اور اس چراغ کی روشنی سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے اور ان اندھوں کو بتانا ہے کہ آ جاؤ روشنی کے نظام کے اندر میں، آنکھوں پر کا پردہ اٹھا لو تاکہ اس روشنی سے تم بھی فیض حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ تو نظام چلا آگے۔ اب وہ جانے کہ کتنے سو سال پہلے، تقریباً 400 سال کے قریب آس پاس کے وقت گزرا ہے، اس سرکار کو یہاں پر خواجگاہ سلسلے چشتیہ کی یہ عظمت والی یہ بارگاہ یہاں پر موجود، اور روحانیت اور نورانیت کا یہ مرکز اور منبع، لیکن یہ نظام کے ظاہر کرنے کے لیے خانقاہ محمدی والوں تم لوگ خوش نصیب ہے کہ تم جا کر لیے نہیں ہو بلکہ بلا کر انہوں نے یہ دولت تم کو عطا کی ہے۔ اور ہمارا تو نظام ہی یہ ہے خانقاہ محمدی کا کہ ہم اس بات کا حق نہیں جتاتے کہ ہم بھی کچھ کریں گے۔ ہماری اوقات صرف ایک ہم اولیاء کا نام لینے والے ہیں، اس سے زیادہ کی کچھ کی ضرورت نہیں ہے ہم کو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، میرے بچوں، میرے خلیفاؤ، اس سے بڑی کی ڈگری کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اس سے بڑی کی ڈگری کی ضرورت ہے؟ جو حرص و ہوس میں چلیں گے وہ تو گمراہیت کے راستے پہ چلے جائیں گے کہ مجھے پیر مانو، مجھے خلیفہ مانو، اور مجھے علم والا مانو، مجھے عمل والا مانو، اور مجھے یہ مانو اور مجھے وہ۔ ارے منوانے والا راستہ تو فرعونیت کا ہے، اور فقیری والا راستہ تو یہ بھکاریوں کا ہے، مانگنے والوں کا ہوتا ہے۔ ہم تو دنیا کے کل اولیاء کی بارگاہوں کے فقیر ہیں۔ میں فقیر ہوں، میرے بچے فقیر ہیں، میرے خلیفہ فقیر ہیں، اور ہے اور رہیں گے اور قیامت تک رہیں گے۔ ہم کو تو ان دروں کی خیرات کو سمیٹنا ہے، اپنی نسلوں کو اور پوری امت اور پوری انسانیت کو دینا ہے۔ تو سچے فقیروں کو ڈھونڈا، یہ تو انتخاب ان کا ہے، کرم ان کا ہے۔ حیدرآباد والوں زیادہ خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ، زیادہ خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جاؤ۔ یہ نوازش اور سارا ایوارڈ تو سرکار کا ہے کہ انہوں نے پکا پکایا ہوا ایک دسترخوان لا کر تم کو یہاں پر دے دیا کہ خوب اس سے محظوظ ہو، اپنی نسلوں کو محظوظ کرو۔ خانقاہ محمدی سرکار کی عطا کردہ ہے اور سرکار کا یہ گلشن ہے، اور یہ بات جس ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، بھائی میرے بچے تو مجھ پر اعتماد کر لیں گے نا۔ اور کب سے کہ تم نے تو 4-5 دن پہلے اس نظام کو یہاں پر قابو میں لایا، تمہارے ہاتھوں پر انہوں نے لگوایا اور قابو کروایا کہ نہیں کروایا؟ وہ بھی تو بات سامنے آ گئی نا کہ جب چاہا تو کروا دیا، جب تک نہیں چاہ رہے تھے تو اس وقت تو لیپ لپیٹ میں بات چل رہی تھی، اب تو ماننا پڑے گا۔ لیکن انتظام یہ 3-4 دن کا، 10-12 دن کا، 15 دن کا نہیں ہے، سال 2 سال کا نہیں ہے، بلکہ خواجہ قاجگان نے اپنے ان شہزادوں اور اپنے ان امانتوں کو یہاں پر 300-400 سال پہلے اس وقت میں آبادیوں کا کیا حال تھا ہوگا، ذرا سوچئے، اور کیسے یہاں کی ویرانیوں کے اندر میں آ کر اس چراغ کی روشنی کو یہاں پر انہوں نے سنبھال کر رکھا کہ آج ہم بھی مجبور ہوئے کہ اس چراغ کی روشنی کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آ گئے۔ اور اگر یہ چاہیں گے، میرے غریب نواز اگر چاہیں گے تو یہ چشمہ وہ قیامت تک بہتا رہے گا، اس چراغ کو بجھانے کی طاقت دنیا کے اندر میں نہیں ہوگی۔ کیوں کہ نظام ان کا ہے، خدا ان کا، خدائی ان کی ہے، خدا ان کا ہے، خدائی ان کی ہے۔ زمانے کے ساتھ میں چلنے والے نہیں ہوتے، زمانے کو ساتھ چلنا پڑتا ہے ان کے۔ اس لیے آپ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کو منتخب کر کر کے انہوں نے اپنی اس دسترخوان پر، اپنی اس گلشن کے کھلاتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے کے لیے مجھ کو اور آپ کو یہاں پر پہنچایا۔ آج کے اس خانقاہ محمدی کی افتتاح کی، نورانیت کی اس مجلس میں شریک ہونا، یہ تمہارے اور میرے لیے تو بڑی خوش قسمتی کی اور خوش نصیبی کی اور قبولیت کی دلیل ہے، قبولیت کی دلیل ہے۔ اس لیے خانقاہ محمدی کا یہ رخ اور یہ نظام عام مروجہ نظاموں کی طرح کا کوئی نظام نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ان کی خدمتوں کا مرکز صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم کوئی نیا دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم یہ خدمت کر رہے ہیں، ہم یہ ہوا ہے اور ہمارے پیر سے یہ ہوا ہے اور ہمارے کرنے سے یہ ہوا ہے، بالکل نہیں۔ یہاں پر تو کوئی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ تمہاری ہماری خدمت یہ ہے کہ جو پہلے سے چراغ موجود ہے دنیا میں، اور ہم یقین کرتے ہیں کہ اتنے موجود ہے
کہ اگر وہی ظاہر ہو جائے تو دنیا کے اندر میں ذرہ برابر گمراہیت اور ذرہ برابر اندھیرا باقی نہیں رہ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ یہ کیسے چراغ ہیں، ان کی روشنی کیسی روشنی ہے. 300-400 سال کے گزرنے کے بعد میں بھی آج بھی وہ کشش ہے کہ لوگ ادب و عظمت کے ساتھ میں آتے ہیں تو وقت کے بڑے سے بڑا بھی دنیا دار بھی آئے گا، لیکن اس چودیواری کے اندر میں داخل ہوتا ہے تو سر کو عظمت کے ساتھ میں جھکانا پڑتا ہے، اس کو جھکانا پڑتا ہے، جھکاتا نہیں ہے، جھکانا پڑتا ہے اس کو. اس لیے ہمارے خانقاہ محمدی کا نظام صرف اور صرف یہ ہے میرے بچوں، ہماری خدمت کے لیے ہم سعادت مند اس درجے کے اندر میں ہے کہ ان اولیاء اکرام نے تمہیں ان کی بارگاہوں کی صرف اتنی سند میں دینا چاہتا ہوں حیدرآباد کے میرے بچوں کو، اور تم کو اور مجھ کو میں اپنے حصے میں بھی یہ لینا چاہتا ہوں کہ یہ اس اللہ کے ولی نے اور غریب نواز کے شہزادے نے ہم کو اور تم کو سچا فقیر ہونے کی سند عطا کر دی ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی خیرات دینے کے لیے سقی اگر ڈھونڈے تو مستحق ملنا چاہیے بھائی، واقعتاً مستحق ملنا چاہیے کہ میری خیرات صحیح جگہ پہنچ جائے اور مقصد میرا حاصل ہو جائے. یہی اولیاء اکرام کے نظام پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہم کوئی کارنامے نہیں کر سکتے، اور نہ ان نظاموں کے لیے آل اور اولاد علی اور غوث و خواجہ کے نظاموں کے لیے نہ نئے مسلکوں کی ضرورت ہے، نہ نئے تحریکوں کی ضرورت ہے، نہ نئے پانی کی ضرورت ہے، نہ نئے تحقیق کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ان چشموں کو خود اس کی نورانیت کو اپنے اندر میں لیے ہوئے موجود ہے. اولیاء کے آستانے اصل میں وہ توشے دان ہوتے ہیں روحانیت اور معرفت کے. نئیوں کی ضرورت کی حرص نہیں ہے. خود میرے غوث و خواجہ نے اتنا نظام پوری دنیا کے اندر میں پھیلا چکا ہے کہ جس علاقے میں بھی جاؤ گے وہاں پر چوکھٹیں مل جائے گی، وہاں ان کے فیض کے نظام مل جائیں گے. ملیں گے کہ نہیں ملیں گے؟ کیا ہے پھر وہ ہے وہ چراغ جس کے اوپر حباب لگا ہوا ہے. اب وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون ہے جو سچا حقدار اور کون ہے مستحق خیرات. صرف ہمارا انتخاب یہ ہے کہ سخی کی نظر ہمارے اوپر پڑ گئی کہ یہ بھیکاری مستحق ہے اور انہوں نے عطا کر دیا. کمال تو ان سخیوں کا ہے، ان کے دینے والوں کا ہے. میرے غوث و خواجہ کا کمال ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے. بس ہمارا کمال صرف یہ ہے کہ ہماری فقیری اور ہمارا محتاج ہونا اور اپنی عاجزی کو ہم نے ان کی چوکھٹوں پر رکھا، اور وہ انہوں نے ہم کو منتخب کیا ہے کہ یہ میرے ہیں اور میں ان کو یہ دولت عطا کرتا ہوں، اور اپنے چراغ کی روشنی سے ان کے ہاتھوں سے دنیا میں پھیلانے کے لیے، اپنے فیض کو دنیا میں تقسیم کرنے کے لیے میں ان کو منتخب کرتا ہوں. خانقاہ محمدی کی صورت میں صرف یہ اعزاز ہمارا تمہارا اس درجے کے اندر میں ہے. اور نظام سارا کا سارا پھیلا ہوا ہے، ہر علاقے میں پھیلا ہوا ہے. کوئی علاقہ ایسا علاقہ نہیں ہے جہاں پر اولیاء نہ ہو اور اولیاء کے آستانے نہ ہو اور غوث پاک کے چلے نہ ہو اور وہاں پر بزرگوں کے آستانوں کے نظام نہ ہو. ہر علاقے کے اندر میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ 100-150 سال کے نظاموں نے یہود و نصارہ کے ان محنتوں کی وجہ سے اور ان کے نظریات کی وجہ سے ان چشموں کو انہوں نے دبانے کی کوشش کی، اور امت نے ذرا ناقدری کی اس معاملے کو کہ ان چشموں کو بھی اپنے دنیا کمانے کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. یہ ناقدری تم سے مجھ سے ہوئی تو ان چشموں کو چھپانے کا نظام دنیا میں بنا دیا. میرے غوث و خواجہ نے اپنے فیضان کے نظاموں پر تھوڑا سا چھاؤں لا دی کہ لوگ پہچاننا مشکل ہو جائے گا، اور اس کی وجہ بھی ہم نے ان چشموں کو اور ان کے نسبتوں کو اپنے دنیا کے اغراض کے لیے استعمال کرنا شروع کیا تھا. تو کہا کہ نہیں، اتنی سستی قیمت میں اپنے نظاموں کو ہم نہیں دیں گے. غوث و خواجہ اپنے چہیتوں کے نظاموں کے اوپر پردوں کو لا کر ڈال دیا. اب اس طرف میں کہنے والے کہنا شروع کر دیے کہ جانا شرک ہے، جانا بدعت ہے، جانا گمراہی ہے، جانے سے کافر بن جائے گا، جانے سے مشرک بن جائے گا. اس کو بھی برداشت کیا گیا. لیکن اس کے بعد میں پھر میرے غوث و خواجہ کا ارادہ ہوگا، آل علی اور اولاد علی کا ارادہ ہوگا، تو پھر سے ان چھپے ہوئے چشموں کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو زیادہ پریشانی اور تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ اوپر کی جو ریت ہے اس کو ہٹائیں گے، پھر سے چشمہ ظاہر ہو جائے گا. چاہے زمزم کی ناقدری کی وجہ سے، چاہے زمزم بھی تو چھپ چکا تھا نا،
لیکن بتانا کیا مقصود تھا؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ وہ چاہے زمزم کو ہم جو ظاہر کریں گے، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کی رگڑ سے جو چاہے زمزم ظاہر ہوا تھا، ناقدری کے اوپر کفران مکہ کی ناقدری کی بنیاد پر اس چشمے کو ہم نے جو چھپا دیا تھا، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے ایک وقت آئے گا، اور اس وقت میں ہم پھر سے اپنے محبوب کے اس نظام کے ذریعے سے چشمے کو دنیا میں ظاہر کریں گے، اور ایسا ظاہر کریں گے پھر تا قیامت وہ چشمہ نہیں سوکھ سکے گا۔ بند وہاں پر ہوا تھا ایک مقتدی نبی کے ہاتھ سے، اور چشمے کو صاف ایسے کیا گیا تھا کہ امام الانبیاء کے دست مبارک سے تو پھر ایسا جاری کیا کہ قیامت تک وہ بند نہیں ہو سکتا۔ ایسی اولیاء کے نظاموں کے یہ چشمے ہیں، ہماری ناقدریوں یا ہماری غلط روشوں کی وجہ سے ان کو چھپا دیا گیا ہے۔ غوث و خواجہ کی وہ حکمت ہے، ان کی زبانوں میں اتنی جرت ہے، اور ببانگ دہل اس کو شرک اور بدعت کہہ رہے ہیں، یہ میرے آقا اور اولیاء برداشت کر رہے ہیں اس کو، لیکن جب آئیں گے وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے تو سچے فقیروں کو ڈھونڈیں گے اور ان کے ذریعے سے پھر سے ان چشموں کو ظاہر کریں گے۔ جیسے چاہے زمزم اور زمزم کا چشمہ ظاہر ہو گیا، پھر اس کو بند کرنے والا دنیا کے اندر میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اولیاء کے نظاموں پر یہ 100-150 سال میں مسلک اور جماعتوں کی چھاپ نے جب ان نظاموں کو نظر انداز کروا دیا، اور امت ان پہاڑوں کو پڑھ کر گمراہ ہو گئی اور ان چشموں سے اولیاء کے نظاموں سے کٹ گئی ہے۔ فکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود اپنے محافظ ہے، یہ خود اپنے نظاموں کو دنیا میں ظاہر کرنے والے ہیں، وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، نہ وہ تمہارے محتاج ہے نہ میرے محتاج ہے، نہ تمہاری خدمت کے محتاج ہے نہ میری خدمت کے محتاج ہے، نہ تمہاری تحریک کے محتاج ہے نہ میری تحریک کے محتاج ہے، نہ تمہاری خانقاہ کے نہ میری خانقاہ کے، بلکہ وہ جن کے لیے ارادہ اور اشارہ کریں گے انہی کے ذریعے سے ان کے چشم دنیا میں ظاہر ہو جائیں گے۔ اس لیے انتظام تو میرے غوث و خواجہ نے کر دیا ہے دنیا کے اندر میں۔ کوئی گن کر بتا سکتا ہے کہ حیدرآباد کے اندر میں کتنے آستانے ہیں؟ ارے شہروں کے تم بتا دیں گے اوقاف میں جا کر، مگر اوقاف میں بھی وہ کہ جس سے لوگ واقف ہوئے، اور پھر وہ کہ جن کی ولایت انسانوں کو فیض پہنچانے کے لیے ظاہر ہوئی وہ، لیکن کتنے کروڑوں اولیاء ہے آج بھی جو اپنے آستانوں کے اندر اپنے فیض کو لے کر چھپے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بھی ایک سرکار تھے کہ جن کا فیض آنے والوں کے لیے اور آنے والے مختصر انداز کے اندر میں آتے تھے، لیکن انہوں نے ارادہ کیا، اور میرے خواجہ خواجگان نے جب ارادہ کیا کہ نہیں فیض کو جاری کروانا ہے، تو پھر انہوں نے منتخب کیا ہے۔ تو یہ انتخاب میرے اور آپ کے لیے خوش قسمتی ہے، ہم خانقاہ محمدی کے غلاموں کے لیے خوش قسمتی ہے، ہم سرکار کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس خدمت کے لیے ہم کو صرف اپنا در کا سچے خیرات کا مستحق سمجھ کر اپنی خیرات کا مستحق ہم کو مانا ہے، ہم کو اپنے در کا فقیر بنا لیا ہے۔ اس لیے میرے بچوں یہ نہیں سمجھنا کہ اولیاء کا نظام ہم چلائیں گے یا پھر ان کے فیض کو ہم جاری کریں گے یا ہماری وجہ سے ان کا فیض آگے بڑھے گا، نہیں، بلکہ وہ سب کچھ تو ان کے پاس میں ہے۔ میرے غوث و خواجہ نے پوری دنیا کے اندر اپنے نظاموں کو محفوظ کر دیا ہے، ہر علاقے کے اندر میں، ہر ملک کے اندر میں زمین کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر ولایت کا فیضان نہ ہو۔ غوث العظم کا فیضان پوری دنیا میں ہے، غریب نواز کا فیضان جہاں ان کا نام لے کر ان کا عاشق پہنچتا ہے وہ زمین پر فیضان چشتیہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور اس علاقے کے اولیاء اس فیض کو پوری دنیا میں پہنچانے کی ذمہ داریاں لے لیتے ہیں۔ یہ ہے غوث و خواجہ کا نظام۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی نئی چیزوں کو چالو کرنے کے لیے نئے نظاموں کی ضرورت ہے، ہم کو نئے نظاموں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو تو ان کے دروں کا سچا فقیر بننا ہے۔ اس لیے میرے بچوں یہ ان کا کرم ہے، خانقاہ محمدی والو، یہ تمہارا کوئی کمال نہیں اور میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ یہ تو ان اولیاء اکرام اور میرے آقاؤں نے تم کو مجھ کو اپنی خیرات کا مستحق سمجھا، صرف اتنا کمال ہے ہمارا۔ اس لیے شہریان حیدرآباد کے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ جو فیض کا نظام ہے یہاں پر، جو صدیوں سے محصور تھا یا صدیوں سے چھپا ہوا تھا، میرے غریب نواز کا فیض خدا کرے کہ چمکتے ہوئے تاروں کی طرح سے پوری دنیا کے اندر میں پھیل جائے، اور اس فیض سے امت اور انسانیت مستفید ہوتی چلی جائے۔ یہ سب کچھ ان کے ارادوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دینی نظاموں کے لیے نئے نظاموں کی اور نئے جہدوں کی، نئے اصطلاحات کی، نئے کوششوں کی ضرورت پڑتی ہے،
لیکن حقیقت میں میرے بھائی اور میرے دوستو، جو غوث و خواجہ کے غلام ہیں وہ تو سارا نظام سڑ کر چکے ہیں اور پوری دنیا میں اپنے نظاموں کو وہ پھیلا چکے ہیں۔ اب صرف یہ ہے کہ ان کے در کے سچے بھکاری اپنے آپ کو ثابت کر دو۔ اگر تم ان کی نظروں کے اندر میں ان کے دروں کے سچے بھکاری اور دیانتدار اگر فقیروں میں اگر شامل ہو جاؤ گے تو پھر وہ اپنے فیض سے تم کو منور کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان نظاموں کے اندر میں نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پر نئی جوہد اور نئی انداز کی ضرورت نہیں ہے۔ تشریف لائیے، آئیے، ادھر آئیے، تشریف لائیے۔ سمجھ میں آ رہی بھائی بات؟ نئے کوئی نظاموں سے یا پھر اس کا ہم کو حق نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بھی تو غوث خواجہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہم نے بھی کوئی خدمت ادا کر دی۔ بات بالکل غلط ہو جائے گی۔ کیوں کہ سب کچھ میرے غوث و خواجہ کی طرف سے سلاسل کی صورت میں سارا نظام دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ شریعت کے نظاموں کے زندہ کرنے کے لیے ظاہری اسباب کی ضرورت ہوگی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ وہاں پر خدمات کی قدر کی جائے گی، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن ولایت کے نظام اور طریقت کے نظام کو اور ان اولیاء کے فیضان کے نظام کے لیے تو صرف ان کے دروں کا سچا فقیر بننے کی ضرورت ہے۔ جو فقیر بن کر وہاں پر ان کی نظر میں فقیر قرار دیا جائے گا، اس کے ہاتھوں پر ان کا فیضان جاری ہونا شروع ہو جائے گا اور ان کا فیضان دنیا میں اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کی زندہ مثال تو میرے سرکار کی ہے کہ انہوں نے تم کو اپنے در کا فقیر سمجھا ہے، یہی تمہارے لیے اعزاز کی چیز ہے۔ اب ہم فقیروں کی ذمہ داری ہے کہ اس خیرات کو سنبھالیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ اس جو مدینے کے نور اور نسبت مدینہ کی اس خیرات، خدا کی قسم ساتھ و زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ان اولیاء کی چوکھٹوں سے جو نسبت اور جو خیرات ملتی ہے، ہفت و اقلیم کا بادشاہ ان کو بنا دیتی ہے۔ انہی چوکھٹوں پر جو آ کر سچے طالب ان کی چوکھٹوں پر پڑ جاتے ہیں اور جو فقیر ان کے پاس ہیں فقیر قرار دیے جاتے ہیں، ان کو ایسا ایک نظر میں نوازتے ہیں کہ ان کو دنیا کا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ بناتے ہیں کہ نہیں؟ اولیاء کے آستانوں پر اولیاء کی نسبتوں میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کے تاجور بن جاتے ہیں۔ بادشاہوں سے مراد اسمبلی اور پارلیمنٹ والے بھیکاری نہیں ہیں، وہ تو 5 سال کے بعد کے بھیکاری ہو جاتے ہیں۔ لیکن اولیاء کی چوکھٹوں پر جن کو اپنے در کا فقیر بنا لے اور ایک نظر ان میں سے کوئی ڈال دے تو ان میں سے ایک ایک وہ ہوتا ہے کہ جن کے ہاتھ میرے مصطفیٰ کے خزانے میں ہوتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کا خزانہ رب کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ دنیا بھی اور آخرت بھی، دین بھی اور دنیا بھی، ایمان بھی اور اسلام بھی، سب کچھ ان کی چوکھٹوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، نیت و ارادے کریں ہم اور آپ کہ اپنے علاقوں کے اندر میں جو اولیاء اکرام ہیں، ان کی چوکھٹیں ہیں، ان کے آستانے ہیں، ان کی بارگاہوں کے اندر میں حاضری دو، لیکن حاضری دینے والے کم نہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں وہ فیض نہیں مل رہا ہے؟ کیوں خواجہ خواجگان کی چوکھٹ پر رہنے والے وقت کے بابا قطب الدین بختیار کاکی بن کر دنیا میں چمکے، اور جو بابا قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ پر رہے اور ایک نگاہ پڑی تو بابا فرید جیسے بن گئے، اور بابا فرید کی خدمت میں رہنے والے ایک نظر کے ذریعے سے محبوب الہی نظام الدین اولیاء بن گئے، اور اسی طریقے سے صابر پاک بن گئے، اور وہی صابر پاک اور محبوب الہی کے جیسے بابا فرید کی نگاہوں کی مرہون منت لے کر حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ملی تو بندہ نواز کے سودراج جیسے بن کر دنیا میں چمکے اور دنیا کو چمکایا۔ آج وہ نظام ظاہر میں کیوں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان چوکھٹوں پر جانے والوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ جانے والوں کے نیتوں کا رخ کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ پہلے سے دنیا باوجود یہ سب کچھ زندقیت اور کفریت کے نظام، یہودیت و نصارہ کے نظام، ان کا عنوان ہے کہ اولیاء کے فیضان کے ان کی چوکھٹوں سے امت کو دور کرو، ان کے ہاتھوں میں دین دو اور قرآن دو اور سنت دو اور ایمان دو اور اسلام دو، اور ان کے ایمان کو عقیدوں کو ختم کرو۔ وہ ان کی تحریکوں کا مرکز ہے، لیکن جانے والے اس کے باوجود کم نہیں ہو رہے، لیکن جانے والوں کو وہ نوازشیں آج ہم کو اور آپ کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے والے زیادہ ہے لیکن نیت دنیا کی ہے۔ اب وہ جو دنیا کی نیت لے کر ان چوکھٹوں پر جائے، ان کو دنیا کی خیرات دے کر بازو کرتے ہیں، اپنی حقیقی دولت ان کو عطا نہیں کرتے۔ ان کے لیے تو ضروری ہے کہ ان کی چوکھٹ پر جو جائے تو وہ ان کا طالب بن کر اور ان کا بھکاری بن کر
اس دولت کا طالب بنے کہ جو میرے مصطفیٰ نے جو نورانیت تمہیں عطا فرمائی ہے اس نورانیت کا ذرہ یا غریب نواز مجھے عطا کیجئے، یا بابا قطب الدین بختیار کاکی مجھے عطا کیجئے۔ ان اولیاء کے پاس میں جا کر اس خیرات کا سوال کرو تو سوال کرنے والے کو پھر وہ اس کی حیثیت کے اعتبار سے نوازتے ہیں۔ جانے والوں کی کمی نہیں، لیکن نوازے جانے والے کم جو ہو رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جانے والوں کا رخ بھی صحیح نہیں رہا۔ اس لیے میرے بچوں، اپنے اپنے علاقے کے اولیاء کے آستانوں کو آباد کرو، وہاں جاؤ بھیک مانگنے کے لیے تو ان کی نگاہ کرم لے کر کہ ان اولیاء کے آستانوں پر جا کر کہ تمہاری نسبت غریب نواز سے اور تمہاری نسبت غریب نواز کے واسطے سے مولا علی تک اور مولا علی سے نسبت آپ کی میرے مصطفیٰ کے نالن پاک تک، یا رسول اللہ اس خیرات کے اندر میں ہمیں بھی شامل فرما لیجئے۔ ان نیت و ارادوں کے ساتھ بزرگوں کے آستانوں پر جائے، لیکن جانے والے اپنے دنیا کے اغراض کو، دنیا کے مفاد کو، اپنے کاموں کو، بلکہ اس سے زیادہ پیر کی ٹھیکیداری یہ ہوتی ہے کہ تمہارے دنیا کے کاموں کے بنانے کے لیے چلو اجمیر شریف کو، چلو پہاڑی شریف کو، اور چلو حضرات یوسفین کے پاس میں، کیوں کہ میں وکالت کرتا ہوں، میں تمہارے کاموں کو بنوا دیتا ہوں۔ وہ دنیا کی خیرات تو وہ عطا کر دیتے ہیں لیکن نظروں سے گرا دیتے ہیں کہ تو اہل نہیں ہے ہماری اصل خیرات کا۔ یہ تو وہ ہوتے ہیں جن کی نظروں کے اندر میں آ جاتے ہیں تو پھر ان کو تو شمس و قمر یہ بنا دیتے ہیں، ان کو تو ایک لمحے کے اندر میں عرش الہی پر پہنچا دیتے ہیں، اور ایک لمحے کے اندر انہیں مدینہ پاک تک پہنچا دیتے ہیں، اور ایک لمحے تک ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ یہ پاور اور یہ کیفیات ان بزرگوں کے آستانوں میں ہوتی ہے، لیکن لینے والے ہم قابل نہیں رہے، دینے والے بھی آج موجود ہیں۔ میرے بچوں، خانقاہ محمدی کے میرے بچوں، یہ ذہن سے نکال دو کہ ہم نے کچھ نیا نظام شروع کیا ہے۔ خدا کی قسم ہمارا کوئی نیا نظام نہیں ہے، ہم کو نہ نظام کی ضرورت ہے نہ نئے چیز کی ضرورت ہے، بلکہ جو اولیاء کی چوکھٹیں قائم ہیں ان اولیاء کے فیضان کو، امت کو ان اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑو اور اولیاء کے نظاموں سے انہیں قریب کرو۔ اولیاء کی چوکھٹوں سے جوڑنا، اولیاء کی صورت میں وہ آستانوں سے جوڑنا ہے، اور ان کے نسبتوں سے اور ان کے نظاموں سے جوڑنا وہ خانقاہوں والے ہوتے ہیں۔ اس لیے خانقاہی نظام کے ساتھ امت کو جوڑو۔ اگر یہ خدمت ہم سے اور تم سے ہو جائے گی تو پھر سے دنیا کی ظلمت دنیا سے ختم ہوگی، اور دنیا کے اندھیرے دنیا سے ختم ہوں گے، تاریکیاں دنیا سے ختم ہوگی، اور پھر سے نور و معرفت کے چراغ دنیا میں جلنے شروع ہو جائیں گے، اور پھر وہ نظام کہ جس سے انسانیت سکون کا سانس لے گی۔ اس لیے میرے بچوں، یہ خانقاہ محمدی کی صورت میں جس چھت کے نیچے تم بیٹھے ہوئے ہو اور جس کی افتتاح کی تقریب میں مجھ کو اور آپ کو سرکار نے بلایا ہے یہاں پر، یہ نظام ان کا ہے، ان کا کرم ہے، اور ان کی نظروں میں باقی رہنے کے لیے میرے بھائی ذرا اس کا حق بھی تو سمجھو، اس کا حق بھی تو سمجھو۔ دنیا دار اگر دنیا کا کوئی بڑا آدمی بالکل کسی حقیر و فقیر کو یہ کہہ دے، کسی بھکاری کو، کہ روزانہ 1 گھنٹہ میرے پاس میں آ جانا، میرے چیمبر میں آ جانا، تو وہ فقیر تو زمین پر پاؤں نہیں رہیں گے اس کے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ نہیں، یہ سی ایم ہے، یہ پی ایم ہے، اس نے مجھ جیسے آدمی کو 1 گھنٹہ اپنے دربار میں اور اپنے آفس میں مجھے بلایا ہے، ریسیو کیا ہے، مجھے دعوت دی ہے، چاہے 10 کام ہو لیکن وہ گھنٹہ اس کو 24 گھنٹے پر یاد رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیا خیال ہے تم لوگوں نے خانقاہ محمدی کے در میں آنے کے لیے خانقاہ محمدی کو میرے غریب نواز کی چوکھٹ مانی ہے؟ غریب نواز نے تمہیں موقع عطا کیا ہے اپنے علاقوں کی خانقاہ محمدی کے اندر میں۔ ہر مرید کے لیے ضروری ہے کہ 1 گھنٹہ پابندی کے ساتھ میں 24 گھنٹوں کے اندر میں 1 گھنٹہ ہمارا خانقاہ محمدی میں گزرنا ضروری ہے، اور یہ سمجھ لینا کہ یہ وقت اور یہ حق تو میرا اپنے آقاؤں کا ہے، اس میں کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان نظاموں کو آباد کرو تو خدا تم کو روحانیتوں سے آباد کرے گا، نسبتوں سے آباد کرے گا، اس کے فیضان کو تمہارے ہاتھوں پر جاری کروائے گا۔ اس لیے دولت مل گئی ہے، اب اس کو سنبھالنا بھی ہے۔ اس لیے حیدرآباد کے میرے بچوں سے اور بالخصوص یہاں کے اطراف و اکناف کے سارے معززین سے، اہل نسبت حضرات، اہل سنت والجماعت اور اولیاء کے ماننے ان کے چاہنے والے، خدا کی قسم اس زمانے کے اندر میں، اس زمانے دجالیت میں
اور فتنوں کے زمانے کے اندر میں اس پر بڑا انعام اور فضل کا معاملہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو میرے آقا کی محبت کے نظاموں کے ساتھ میں چلائے، جن کے دلوں کے اندر میرے آقا کی عظمت اور محبتیں ہوں، وہ گستاخ مصطفیٰ نہ ہو اور وہ گستاخ اولیاء نہ ہو۔ یہ ایک گویا کے چلنے والی کرنسی کے تم مالک بنے ہو، اس کرنسی کو لے کر آگے بڑھو تو آگے بڑھتے چلے جاؤ گے، ورنہ برخلاف اس کے بڑے بڑے دینی نظاموں کو لے کر چلتے ہوئے گستاخ مصطفیٰ بنے، خدا پھینک دے گا بازو، کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کے پاس میں۔ بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے بنے گستاخ اولیاء تو رب العالمین کہہ دے گا جو میرے دوستوں کے دشمن ہیں میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں، میں اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کا شکر و احسان ہے کہ جو نسبتیں مجھ کو آپ کو ملی ہوئی ہے، ان نسبتوں کو سنبھالنے کے لیے، اس کی عظمتوں کو اپنی زندگی سے ثابت کرنے کے لیے ہر مرید اپنی خانقاہ کے اندر میں 1 گھنٹہ گزارا کرے، کیوں بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اب اس خانقاہ کے آباد کرنے کے لیے جو کچھ بھی نظام آپ حضرات کر سکتے ہو، یہ نہیں سوچنا کہ بہت دور کا معاملہ ہے، چراغ سلگا ہے، پروانے خود بخود آتے چلے جائیں گے، پروانے بننے کی ضرورت ہے تو پھر خود روشنی اپنی طرف میں کھینچ لے گی۔ یہ سوچ لینا کہ ہم اس خانقاہ کو نہیں آ سک رہے ہیں تو خانقاہ کے نظام کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر میں پروانہ بننے کی کمی ہے۔ اگر ہم پروانے ہوتے تو روشنی کی طرف میں کھینچ کر ضرور آتے، کیوں میں آتے کہ نہیں آتے؟ یہ عذر تو نہیں ہوتا نا کہ 20-25 کلومیٹر دور ہے، نہیں، کیونکہ حیدرآباد والوں کے لیے تو کوئی رہتا ہے اپنے گھر کے اندر میں تو دکان اس کی رہتی ہے 30 کلومیٹر 40 کلومیٹر، حیدرآباد والوں کے لیے تو 30-40 کلومیٹر 25 اور 22 کلومیٹر کوئی زیادہ مشکل کی بات نہیں ہے۔ گھر کسی کا، کاروبار کہیں پر، گھر کہیں پر اور ملازمت کہیں پر، کیوں بھائی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ لوگ تو بہمت لوگ ہیں، اس لیے میرے بچوں آپ اس معاملے کے اندر میں غیر ذمہ داری کا احساس یہ مت سوچو کہ خانقاہ محمدی عادل آباد والے صرف 2-3 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے خانقاہ محمدی میں آ جاتے ہیں، کلڑے والے تو پھر 50 قدم کے اوپر ان کی خانقاہ آ جاتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے تم کو باہمت بنایا ہے، تم اپنے آفس کو 20-25 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے جاتے ہو، اپنے کاروبار کے لیے روزانہ 200-400 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو، اور اپنی ملازمت کے لیے تم روزانہ 30-40-50 کلومیٹر کا سفر کرتے ہو، تو کم از کم ایک بات تو طے کرو کہ ہفتے میں 1 دن کا رات کا قیام اس خانقاہ میں شہر حیدرآباد کے سارے مریدین، یہ سارے کے سارے بالاہتمام یہاں پر، اور مریدین سے مریدین یہی نہیں ہے، یہ نظام تمہارے خانقاہ محمدی کے ایک کٹورے کا نظام نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا اور اعلان کیا، یہ سرکار ناصر الجنگ رحمت و رضوان کے چوکھٹ کے فیضان کا نظام ہے، یہ خانقاہ ان کی خیرات ہے، اس لیے یہاں پر اپنے ہوں کہ پرائے ہو، ہر انسان کو یہاں پر آنے کی اجازت ہے، ہر انسان آ کر یہاں پر ان کے فیض کی خیرات کو مانگ سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پر ایسا نظام آپ حضرات طے کیجئے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہو یا کس طریقے سے ترتیب ہو، آپ کر کے بتاؤ، میں کیوں بتاؤں یہ۔ اور اس کے اطراف میں جو حضرات ہیں میرے بھائیوں، یا آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت کے قریب کے علاقے میں رہتے ہو، ان کی زمین کے قریب کے علاقے میں تمہارا زیادہ حق ہے۔ اس خانقاہ کے چراغ کو روشن کرنا اور اس چراغ کی روشنی کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اس درگاہ اور آستانے کے قریب کے لوگوں کی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ خانقاہ اس دربار سے فیض کے حاصل کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنا منت اور اپنا بھیکاری سمجھ کر تم کو ہم کو اس خانقاہ کی افتتاح میں بلایا ہے، تو پھر سارے مریدین اپنے اپنے علاقوں کے، چاہے وہ کلیڑے کے ہو، کہ منچریال کے ہو، کہ لکشٹی پیٹ کے ہو، کہ کاغذ نگر کے ہو، کہ عادل آباد کے ہو، یا پھر کسی سرسنے کے ہو، کسی اور خانقاہ کے علاقے کے ہو، اپنی خانقاہوں کی طرح سے یہ بھی خانقاہ محمدی ہماری تمہاری خانقاہ ہے۔ کیوں بھائی ہے کہ نہیں ہے تو علاقے والوں کی اصل خانقاہ ہے، تو سرکار کی اصل خانقاہ۔ ہم بھیک مانگنے کے لیے جیسے اپنی خانقاہوں میں جاتے ہیں، ویسے ہی اس بھیک اور خیرات کے لینے کے لیے اس خانقاہ میں بھی مہینے میں 3 دن 2 دن کی ترتیب بنا کر اس خانقاہ میں آ کر اعتکاف کرنے کی ترتیب بنائیں گے۔ کیوں بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اللہ تعالیٰ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کے فیض کو مستفید فرمانے کے نظاموں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلوں کو یہ فیض عطا فرمائے، دین و دنیا کی برکات و خیرات عطا فرمائے۔ اس لیے آپ حضرات یہاں پر آئے ہوئے قابل مبارکباد ہو۔ ابھی انشاءاللہ عشاء کی نماز ہوگی اور اس کے بعد میں دستر بچھے گا۔ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں،
معافی چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں. آپ لوگ لنگر وغیرہ سے کھانے سے جب فارغ ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ دوسری محفل شروع ہوگی جس میں بہترین کلام بھی ہم سنیں گے. یہ بھی سرکار کا کرم ہے کہ ان کی محبت میں انہوں نے یہاں پر بلایا ان لوگوں کو. ہم تو نہیں بلائے تھے. ہاں سرکار کے مہمان ہو یا ہمارے کلام پڑھنے والے حضرات بھی نہیں بلائے تو ناراض تو نہیں ہوں گے. وہ میرے الفاظ کو زیادہ اثر تو نہیں لیں گے. ہاں ان کے مہمان ہیں, ہم سب بھکاری ہیں ان کے. تو عشاء کی نماز کے بعد لنگر سے جلدی جلدی فارغ ہو جانا. اس کے بعد میں انشاءاللہ دوسری محفل ہوگی. دوسری محفل کے اندر میں انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے اور پھر تربیتی محفل بھی ہوگی. اور اس محفل کے اندر میں انشاءاللہ شریک ہو کر پوری خیرات لے کر ہم سب یہاں سے واپس جائیں گے. کیوں بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. باخر الحمدللہ رب العالمین.